بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس کلپ میں ہم بعض ایسے سوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں جو مطلب حالیہ کلپس کے اندر، جیسے 570 والی کلپ کے اندر یا سورہ کوثر والی کلپ کے اندر پوچھے گئے، اور وہ اہم سوال ہیں جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ لوگوں کے ان مسائل کے متعلق ہم گفتگو کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں، ایک بہن نے مجھے ابھی بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جس روز پہلا میرا دن تھا، درود امی میں نے جس روز پڑھی، میرے ساتھ یہ عجیب معجزہ ہوا کہ پہلے ہی دن، آج پہلا ہی دن تھا، اور آج پہلا ہی دن تھا، اور جو صبح جو ہوئی ہے تو میں نے آج تہجد پڑھی، اور اللہ کے فضل سے مجھے تہجد پر استقامت ہو گئی پہلے ہی دن سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے ہی دن تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق اور سعادت اور استقامت عطا فرمائے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تہجد کوئی چھوٹی موٹی سی چیز نہیں ہے۔ تہجد تو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنے کا، اللہ سے منوانے کا، اللہ سے مانگنے کا، روحانی ترقیات حاصل کرنے کا ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت ٹائم بھی ہے اور ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے جن بہن نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اللہ کے فضل سے پہلے دن الحمدللہ تہجد کی توفیق ہوئی، یہ بہت ہی میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت بہت قبول فرمائے، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ یوزر آئی ڈی 4NN یہ کہتے ہیں کہ مراقبے کی صورت میں درود امی کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ویسے محترم یوزر صاحب، یہ بات پہلے کئی بار دہرائی گئی ہے یا بار بار دہرائی گئی ہے، لیکن شاید آپ یا تو بعد میں آئے ہیں یا آپ نے پیچھے کی کلپس دیکھ نہیں پائے ہیں، اس لیے میں ایک بار پھر آپ کے کہنے پر اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو جان لیجئے، جب آپ درود شریف پڑھنے کے ارادے سے بیٹھتے ہیں تو اس تصور اور خیال کو جمع کیجئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور آپ کے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ نور نکل رہا ہے اور وہ میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے اور میرے قلب سے ان کے قلب میں جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور بہرحال اس کا بھی انہیں بھاری بھرکم نفع، بقول ان کو بھی اس کا اچھا خاصا نفع ملتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، بس اسی کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک بات، ابھی ایک مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بہت سارے سوالات ہمارے کلپس دیکھ کر لکھ کر لائے تھے کہ یہ اس کو کیسے کریں، اس کو کیسے کریں، تو میں تو چاہتا تھا کہ وہ لائیو اپنے سوالات پیش کریں، لیکن خیر مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ تو ایک اس میں یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو نور نکل رہا ہے، اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں، کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں، کیا کیا اس کی افادیات ہمیں ملیں گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ جس بھی مقصد میں، جس بھی حاجت کو رکھیں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو انشاءاللہ الرحمن اس نور کی برکت سے وہ حاجتیں آپ کی اللہ کے کرم اور فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اب وہ خواہش بیماریوں سے متعلق ہو، یا کسی شخص کے آمادگی سے متعلق ہو، یا پھر کوئی اثرات وغیرہ کا مسئلہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ
اس نور مبارک کے ذریعے سے اللہ کے کرم اور فضل سے وہ حل ہو جائیں گی۔ دیکھو بھائی، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کئی لوگ کرتے ورتے کچھ ہے نہیں اور بس انہیں اعتراض ہی سوچتا ہے۔ بھائی پہلے کرو، پہلے کرو، جب جب آپ اس نتیجے میں پہنچیں کہ ہم نے جو کہا وہ غلط کہا، تب آپ اعتراض کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ اب کرنا تو کچھ ہے نہیں، اب بس ایسے کیسے اور ویسے کیسے اور یوں کیسے اور اوں کیسے، بھائی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر نہیں کرنا ہے آپ کو تو کم سے کم دوسروں کو کرنے دو، امت اس سے نفع اٹھا رہی ہے۔ اور سچ جانیے، یہ طریقہ ہمیں ہمارے مشائخ سے ملا ہے، درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن یہ مراقبے کی یہ مخصوص ترتیب، یہ ہمیں ہمارے مشائخ سے ملا ہے، اور ہم اپنے مشائخ کی اس تعلیمات کے پابند ہیں جو کہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ آگے ہے، اچھا دیکھیے کتنا عجیب سوال ہے یہ۔ ارسا غزالہ کیا ہے یہ کہتی ہیں کہ کیا بچوں کو دودھ پلاتے وقت ماں درود پاک پڑھ سکتی ہے؟ ابھی یہ میں نے سوال دیکھا تھا اس حالت میں کہ میرے ساتھ 2-3 علماء مفتیان کرام بیٹھے تھے، اور میں نے یہ سوال دیکھا تو میں نے یہ سوال ان مفتی صاحب کو بھی دکھایا۔ میں نے کہا، مفتی خالد قاسمی صاحب تھے اور ایک صاحب اور تھے، میں نے کہا مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں کتنا عجیب سوال ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ماں دودھ پلانے کے درمیان میں درود شریف پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے ہماری کلپس دیکھی ہوتی تو آپ کو پہلے ہی سے اس کا جواب مل گیا ہوتا۔ یقین جانیے اس سے اچھا وقت اور کون سا ہوگا درود پڑھنے؟ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس کی ماں درود پڑھ رہی ہے یا ذکر کر رہی ہے یا قرآن پڑھ رہی ہے یا استغفار کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، وہ ڈائریکٹلی نور بن کر دودھ کی شکل میں اس بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہے، اس کی روحانی کیفیات اس بچے کے اندر منتقل ہو رہی ہیں۔ اس سے اچھا وقت اور کون سا ہوگا؟ میں تو کہا کرتا ہوں، حاملہ خواتین ہو یا وہ خواتین ہو جن کی گودوں میں بچے پل رہے ہیں، جو دودھ پینے والے بچے ہیں، ایسی ماؤں کو چاہیے وہ درود شریف اور دوسرے اذکار کا اہتمام پوری کثرت اور اہتمام سے کریں، تاکہ فضل خداوندی سے ان کے بطن سے پیدا ہونے والا یہ بچہ، ان کی گود میں کھیل کود کر پروان چڑھنے والا یہ بچہ، تاکہ یہ پیدائشی ولی بن سکے، پیدائشی ولی بن سکے۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، اس لیے محترمہ آپ اس کو ضرور کریں کہ بچہ جب دودھ پی رہا ہو تو لازمی طور پر اس وقت ذکر اذکار اور درود پڑھا کریں، اور درخواست کرتا ہوں ہرگز بھی اس وقت میں فون کا یوز نہ کیا کریں، ہرگز بھی فون کا یوز نہ کیا کریں، زبان سے مغلظات نہ بکا کریں، کسی کی غیبت نہ کیا کریں، ورنہ جو بھی اس وقت آپ کی کیفیت ہے وہ ڈائریکٹلی منتقل ہو رہی ہے آپ کے بچے کے اندر۔ اب آپ دیکھ لیے، آپ اپنے بچے کو چغل خور بنانا چاہتے ہیں جو اس وقت میں چغلی کر رہے ہیں، اس کو جھوٹا اور مکار بنانا چاہتے ہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، یا اس کو درود و سلام پڑھنے والا اور ذکر کرنے والا اور اللہ اللہ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت میں ذکر کیجیے، اس وقت میں اللہ اللہ کیجیے۔ مجھے ایک بات عجیب سی یاد آئی، بعض سر فرے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یا ان کے متعلق میں نے جانا ہے کہ جب ان کی بیگم حاملہ ہوتی ہے تو وہ اپنے روم کے اندر خوبصورت خوبصورت تصاویر لگاتے ہیں، خوبصورت تصویریں لگاتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں، خوبصورت لڑکوں کی تصویریں، فلمی دنیا کی تصویریں، اور اس میں ان کے دماغ میں یہ خناس ہوتا ہے کہ جب ہماری حاملہ بیوی جب ان خبیثوں کو دیکھے گی تو خوبصورت بیٹا جنے گی یا خوبصورت بیٹی جنے گی، بچہ جو ہوگا وہ خوبصورت ہوگا۔ بدصورت لوگوں کو دیکھ کر خوبصورت اولاد کی توقع رکھنے والے لوگ، خوبصورتی اور بدصورتی صرف چہرے سے نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس سے بہت خوبصورت عمل بتاؤں،
آپ اپنی بیگم کا ٹی وی بند کرا دیں، موبائل کی اکثریت بند کرا دیں یا موبائل کا فضول استعمال بند کرا دیں، اور اس کی زبان پر درود و سلام، کلمہ طیبہ، استغفار، قرآن کریم اور مسنون اذکار کو جاری کرا دیں۔ آپ دیکھنا اللہ نے چاہا نیک، صالح، خوبصورت، صحت مند بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر درود شریف کو حاملہ خواتین شروعات سے، اسٹارٹنگ سے، جب حمل کا آغاز ہوا، اگر اس وقت سے اگر درود شریف کا اہتمام اس نیت سے کریں تو انشاءاللہ خوبصورت، صحت مند، نیک بیٹا پیدا ہوگا، اللہ نے اگر چاہا۔ ابھی جو تصویریں لگاتے ہیں لوگ اپنے کمروں میں کہ یہ وہ ہیروئن ہے، یہ وہ ہیرو ہے، یہ فلاں فلاں، استغفر اللہ، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کسی کو، تو ان لوگوں کو دیکھ کر کیسا بیٹا چاہتے ہو آپ اللہ سے، کیسی بیٹی چاہتے ہو آپ اللہ سے؟ یہ بڑے حیرت انگیز اور افسوسناک بات ہے، اس لیے اس روش میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ یوزر کہتے ہیں دوبارہ سے کیا یہ عمل جو ہمیں 570 کا عمل بتایا تھا، کہ کیا یہ عمل جس کسی کو بھی ضرورت ہو کر سکتا ہے کیا؟ ہاں بھائی، ضرورت مندوں کے لیے بتایا۔ شاید آپ کا منشا ہے اجازت کے متعلق، تو اجازت کی بات یہ ہے کہ اجازت لے کے کریں گے تو پھر اجازت کے فائدے بھی پائیں گے انشاءاللہ، اور ورنہ تو بھائی یہ عمل حدیث میں ہے، البتہ حدیث میں 40 دن والی بات نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے، حدیث میں 40 دن والی بات نہیں، عمل حدیث میں ہے لیکن حدیث میں 40 دن والی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کے تجربات ہیں، اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے، مجھے بزرگوں نے اجازت دی اور میں نے پڑھا، پھر الحمدللہ میرا بڑا خوبصورت تجربہ ہے اس پر۔ تو 40 دن کی پابندی حدیث میں نہیں ہے لیکن عمل کا ذکر حدیث میں ہے، تو کریں آپ، اجازت لے کے کریں گے تو اور اچھا رہے گا۔ اچھا جی، یہ ہیں آپ کا اقبال باسط صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، ہر دن تازہ پانی پہ پڑھنا ہے بھائی کیا ہو گیا آخر؟ یہ بات تو ہم نے پہلے ہی بتائی ہے کہ بوتل کے اندر پڑھنا ہے، تازہ پانی لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس بوتل کے اندر پانی کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلا پانی اس میں موجود ہو اور نیا پانی اس میں بڑھاتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، سارے کو ختم نہ کریں۔ اس میں پہلے دن کا عمل بھی ہے اور آخری دن کا عمل بھی ہے، تو وہ جبھی تو رہے گا نا جب سارے پانی کو آپ نے ختم نہیں کیا، تو یہ تو کوئی بات نہیں رہی۔ بہرحال پانی کو ختم نہیں کریں۔ محمد کیا ہے، محمد عمران 2950، آپ کا نمبر، بھائی میرا نمبر چینل پر بہت بار پڑا ہوا ہے اور مجھے ڈر لگنے لگا ہے اپنا نمبر دینے میں، اللہ میں کہاں سے لاؤں، 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں بھائی، درود شریف پڑھنے میں تو وقت کی برکت ہوتی ہے، کیا فون چلانے میں بھی وقت کی برکت ہوتی ہے؟ اب وہ واٹس ایپ پر اتنے میسیج، اللہ 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 اللہ، کئی کئی گھنٹے میں اگر لگاتار بھی دوں تب بھی میں نہیں نمٹ سکتا اتنے میسیج۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے وہ دونوں ہاتھوں سے میرا نمبر مت بانٹا کریں مہربانی، کیونکہ اگر ایسا ہی حال رہا نا تو تھوڑے ہی دنوں میں مجھے ہو سکتا ہے ایک آدمی مستقل فون پر جواب دینے کے لیے رکھنا پڑے گا، اور بہرحال یہ میرے لیے ابھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہیں آپ کے مومیم، پتہ نہیں بھائی، یہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑھائی 40 دن تک عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے، اور انہی کا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 دن کی پڑھائی بتائی تھی، اعوذ باللہ بسم اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اتنی پڑھائی کیسے کریں گے، تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر 70 مرتبہ پڑھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ 41 مرتبہ پڑھ لے، کچھ کم کر لیں لیکن پابندی کر لیں، پھر یہ زیادہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ شاید لگ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لوگ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں جاگنے کے اوقات، یعنی جتنا وقت وہ جاگ رہے ہیں، سونے کے علاوہ کے جو اوقات ہوتے ہیں ان سارے اوقات میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اس لیے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ میرا درود شریف ابھی پورا نہیں ہوا ہے، مجھے جاگنا ہے، جو اس لیے سادہ کھانا پسند کر رہے ہیں
کہ زیادہ مرغن کھانے میں وقت صرف ہوگا اور اتنی دیر میں میرا اتنا درود شریف ہو جائے گا. ہم ایسے لوگ جانتے ہیں، اس دور میں جانتے ہیں. میاں کتابوں میں لکھی ہوئی بات چھوڑ دیجئے، وہ تو جو ہے وہ سو ہے، اللہ والے تو جیسے گزرے سو ہیں، لیکن ایسے لوگ آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے، 1 گھنٹے کا عمل میرے اندازے میں یہ ہے. اور اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے تو کچھ کم تعداد کر لیجئے، لیکن حدیث میں 70 کا ذکر آیا ہے، لیکن کم کر لیجئے، کم کے بھی بہت اچھے رزلٹ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا تو 40 دن والی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سلسلے میں یا اس عمل کے سلسلے میں ہماری نگاہ سے نہیں گزرا. یہ الگ بات ہے کہ 40 دن کی فضیلت یا 40 دن کا ذکر دوسری روایات میں ملتا ہے دوسرے عنوانات پر، لیکن اس عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو بہرحال 40 دن کر لیں گے تو فائدہ رہے گا. اعوذ باللہ بسم اللہ کا مشورہ یہ ہے کہ شروع میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور الحمد شریف سے پہلے ہر بار بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کی فضیلت بھی لیں. آیت الکرسی سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان میں شروع میں بسم اللہ ہر بار پڑھیں تاکہ بسم اللہ کی فضیلت بھی ملے اور سورت سے یہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے جو احکام ہیں ان کا بھی فائدہ حاصل ہو. اچھا جی، یہ ہے آپ کا حسن مین 1455. یہ کہتے ہیں مجھے درود امی پڑھنے کی اجازت دی جائے، درود امی پڑھنے کی اجازت دیجیے، میری شادی کا معاملہ ہے. درود امی پڑھنے کی اجازت عام ہے، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ مانگیے اللہ رب العزت سے، اور بہرحال اپنے لیے بھی مانگیے اور اپنی دوسری بہن بھائی جو بھی آپ ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی مانگیے. درود امی کو جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اتنا دوسرے اعمال سے مستغنی ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی عمل آپ کے لیے بہت زیادہ کافی ہو جائے گا. کئی بار لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کئی بار بات یہ ہے کہ ہم بڑی غفلتوں سے پڑھتے ہیں. ایک آدمی، ابھی مفتی صاحب، ابھی ہمارے مجلس تھی اصل میں، تو مفتی خالد صاحب کا بیان ہو رہا تھا. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. تو یہ کون سا پڑھنا ہوا؟ اس میں کون سی تاثیر ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ یکسوئی کے ساتھ، توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ نفع ہوگا. اچھا، دیکھیے یہ ہے ارسا غزالہ. یہ کہتے ہیں مفتی صاحب چلتے پھرتے درود پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اگر جائز ناجائز کی بات ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن مزہ لینا ہے اگر درود شریف کا تو پھر ایسے پڑھیے جیسے ہم نے بتایا. انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، اللہ نے چاہا بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اگر یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے میں نفع بالکل ہے، ضرور ہے، لیکن یکسوئی کے جیسا تو نہیں ہے نا، یکسوئی کی تو بات الگ ہی ہے. اچھا جی، ایک آدھ سوال اور لیتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. ایک سوال اور تھا، میں ذرا اس کو ایک منٹ. اچھا، یہ کہتے ہیں، یہ ارم خان ہے 3123. یہ کہتے ہیں مفتی صاحب عشاء بعد 500 مرتبہ درود امی اور اس کے بعد درود ناریہ دونوں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی آپ کی قوت کے اوپر بات ہے، درود ناریہ آپ نے پڑھنی، درود امی آپ نے پڑھنی ہے. ابھی اللہ کے فضل سے آپ کو توفیق ہے، آپ کے اندر قوت ہے، آپ ماشاءاللہ ہمت ہے آپ کے اندر، پڑھیے. بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک. بھئی دیکھو، درود امی کی 500 تعداد کرنی ہے، اس کے بعد پھر چاہے پوری رات پڑھیں، کوئی سا بھی صیغہ پڑھیں، پورے دن پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 500 کے عدد کو پورا کر کے وقفہ کر لیں تاکہ 500 محفوظ ہو جائے. اس کے بعد آپ پوری رات پڑھیے، پورے دن پڑھیے، جو صیغہ آپ کو آسان لگتا ہے، جس صیغے سے آپ پہلے سے جڑے ہوئے اس کو پڑھتے رہیے. ہم درود امی کی بات کرتے ہیں، وہ درود امی کی اپنی افادیات ہیں، بہرحال اس کا اپنا مسئلہ ہے. اچھا، یہ ہے مینا صدیقی 999. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں اس سورہ کوثر کا عمل کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے؟ پلیز ضرور بتائیے گا. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور کتنے دن کی جہاں تک بات ہے، جب آپ کا ترقی سے اور برکت سے پیٹ بھر جائے جب روک دیجیے. جب آپ کو لگے نا اب مجھے برکت نہیں چاہیے، جب روک دیجیے گا. جب تک آپ کو لگتا ہے کہ مجھے برکتیں چاہیے تو پڑھتے رہیے. اتنا لمبا چوڑا ٹائم تو لگتا نہیں ہے، میرے خیال سے 5 منٹ صبح 5 منٹ شام لگے گا 126 مرتبہ پڑھنے میں. اگلا اور آخری سوال ہے ABC ZYZ671 کا.
کہتے ہیں کہ کاروبار کی ترقی کے لیے کچھ بتائیں، بہت کچھ بتایا جا چکا ہے میرے بھائی۔ ایک بہت خوبصورت بات بتاتا ہوں، درود امی آپ جو پڑھ رہے ہیں، درود امی پڑھیے، اس میں اپنے ہر مسئلے کے لیے دعا کیجیے، اپنے رزق اور کاروبار کے لیے بھی دعا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ روزانہ کی آمدنی میں سے صدقہ دیجیے۔ اگر آپ کی آمدنی روزانہ کی نہیں ہے، منتھلی سیلری آتی ہے یا ویکلی آتی ہے، کچھ لوگوں کا ہفتے واری سسٹم ہوتا ہے، تو پھر جو جب بھی آتی ہے آپ کی سیلری، آپ کی آمدنی، اسی میں سے ایک مقررہ مقدار کچھ خود مقرر کر لیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیجیے۔ درود امی آپ پڑھ رہے ہیں، صبح شام لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح پڑھیے، آپ دیکھیے بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے ایک غیر مسلم جڑتے تھے، انل گرگ کر کے نام تھا شاید ان کا، تو وہ فیس بک پر میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب سے پہلے میں فیس بک بہت چلاتا تھا، اب تو میرا فیس بک کا مزاج ہی نہیں رہا، میں اس میں وقت ہی نہیں دے پاتا۔ تو انل گرگ صاحب بزرگ آدمی تھے، ان کی کوئی دکان تھی ادھر کہیں، ادھر ہماچل کی طرف کہیں یا پتہ نہیں اتراکھنڈ کی طرف، تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا میری دکان پر ایک بھی کسٹمر نہیں آتا۔ میں نے ان سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ اب وہ لکھے پڑھے آدمی ہوں گے میرے خیال سے، کہنے لگے تو تیسرا کلمے کا حصہ کیا آپ کہیں تو میں پورا تیسرا کلمہ پڑھ لوں؟ میں نے کہا بہت اچھا، آپ تو سمجھ گئے اس کا مطلب۔ تو انہوں نے پہلے ہی دن جب تیسرا کلمہ کچھ مرتبہ جتنی بھی دیر انہوں نے پڑھا ہوگا، تو پہلے ہی دن انہوں نے مجھے خبر دی کہ کئی کسٹمر آئے آج میرے پاس۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں آپ، اور درود امی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور بھی اس سلسلے میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ہماری اس کلپ کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔